اسلامی ریاست کا سراب از طارق فتح 13واں باب حجاب اسلامی فریضہ یا سیاسی اسلام خالد حسینی کے روح میں چھید کرنے والے ناول A Thousand Splendid Suns کی کردار نینا ایک غریب ماں اپنی 5 سالہ بیٹی مریم سے کہتی ہے، میری یہ بات اچھی طرح سمجھ لو اور پلے باندھ لو بیٹی، جس طرح قطب نما کی سوئی ہمیشہ شمال کی سمت میں کھڑی رہتی ہے، اسی طرح مرد کی الزام تراش انگلی ہمیشہ عورت کو ڈھونڈ لیتی ہے۔ سمجھ گئی مریم؟ اگرچہ حسینی کا ناول افغانستان کے طرز زندگی کے بارے میں ہے، لیکن اوپر لکھے گئے چند الفاظ میں پوری مسلم دنیا میں خواتین کی زندگیوں پر مردوں کی بالادستی کا احاطہ ہوتا ہے۔ مریم کی طرح لاکھوں مسلمان لڑکیوں کو ان کی اوائل عمری میں ہی ان کی ماؤں کی جانب سے بتا دیا جاتا ہے کہ تمہاری معاشرے میں جگہ صرف فرما برداری سے عبارت ہے۔ یہ فرما برداری خدا نہیں بلکہ مرد کی ہے۔ اطاعت گزاری اور محکومیت پر حجاب 2 میٹر لمبا کپڑا، جو آج اسلام کی عالمگیر پہچان ہے، سے زیادہ اور کوئی ادارہ مجبور نہیں کرتا۔ حجاب پہن کر فرما برداری کا اظہار نہ کرنے والی مسلمان عورتوں کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، بالخصوص اگر وہ ایک اسلامی ریاست میں قانونی تقاضے کے تحت رہ رہی ہوں۔ ایک مثال فلسطین کے اسلام پسند گروپ سورڈز آف اسلامک رائٹیسنس کی طرف سے مشرق وسطیٰ کی ایک ٹی وی نیوز کاسٹر کو لکھا گیا خط ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ کوٹ تم انتہائی بے حیا اور اخلاق باختہ ہو، اینڈ کوٹ۔ یہ جہادی اپنی ان بہنوں سے مخاطب تھے جو فلسطینی ٹی وی کے لیے کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے خواتین سے مطالبہ کیا کہ وہ حجاب پہننا شروع کریں۔ اس گروپ نے دھمکی دی کہ اگر وہ ننگے سر نظر آئیں تو ایک ایک کر کے ان کے گلے کاٹ دیے جائیں گے۔ اگر ضرورت پڑی تو قوم کی اخلاقیات اور روح کا تحفظ کیا جائے گا۔ ٹی وی کی معروف میزبان رانا شاہین کو یہ دھمکی موبائل SMS کے ذریعے بھیجی گئی۔ اگرچہ رانا شاہین تھوڑی خوفزدہ ہو گئی، تاہم وہ بدستور آمادہ بغاوت رہی۔ انہوں نے اخبار نویسوں کو بتایا کہ میں ان دھمکیوں کو انتہائی سنجیدگی سے لے رہی ہوں، لیکن میں حجاب پہننا شروع نہیں کروں گی۔ البتہ یہ جون 2007 تھا۔ ایک ماہ کے اندر غزہ پر بنیاد پرست تحریک حماس کے مسلح افراد کا قبضہ ہو گیا اور پھر سورڈز آف اسلامک رائٹیسنس کی دھمکی سامنے آ گئی۔ جس وقت یہ کتاب اشاعت کے لیے پریس میں جا رہی تھی، غزہ میں محض چند ہی خواتین کھلے عام نقاب کے بغیر پھر رہی تھی۔ کپڑے کے اس ٹکڑے کے بارے میں کیا خیال ہے جو اسلام پسندوں میں خود ساختہ نیکوکاری کا اظہار ہے؟ خواتین کے بالوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، جو ان کے جسم کا سب سے زیادہ بے جان حصہ ہے اور جو چند مسلمان مردوں کے اندر جذباتی تحریک پیدا کرتے ہیں؟ اس کے علاوہ آخر کئی خواتین جن میں تعلیم یافتہ اور روشن خیال بھی شامل ہیں، کیوں اپنی زندگی پر مردوں کے اختیار کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہیں؟ یہ مرد ان کے شوہر، بھائی، بیٹے اور یقیناً علماء اور مرد اسکالر ہیں جنہوں نے صدیوں قبل خواتین کے لیے یہ قانون متعارف کرایا۔ خواتین کا سر ڈھانپنا کس طرح ایک تقاضا ٹھہر سکتا جبکہ یہ قرآن کے اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتا؟ اسے اسلام پسندوں کے اس جبر کے پیچھے کون سی منطق کار فرما ہے، اور کیا خدا واقعی کسی عورت کا ننگا سر دیکھ کر ناراض ہو جاتا ہے؟ مسلم اکثریت کے کئی ممالک جہاں اسلام پسندوں کو اگر سیاسی میدان میں نہیں تو کم از کم مذہبی میدان میں کھلی چھوٹ حاصل ہے، وہاں جہادی عناصر اپنے الفاظ اور عمل کو ڈھکا چھپا نہیں رکھتے۔ تاہم مغرب میں اسلام پسندوں کے ہتھ کنڈوں کو فریب کے پردوں میں چھپایا جاتا ہے تاکہ لبرل لیفٹ حلقوں کی حمایت حاصل کی جا سکے، حتیٰ کہ حقوق نسواں کے علمبرداروں کو بھی قائل کر لیا جاتا ہے۔ شمالی امریکہ اور یورپ میں اس منتر کو چوائس جیسے نقطہ سے پارلیمانی مارکیٹ میں پیش کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی کی اپنی مرضی یعنی چوائس ہے۔ ایک خاتون خود فیصلہ کر سکتی ہے کہ وہ حجاب اوڑھے یا نہ اوڑھے۔ کسی خاتون کے حق کے ارادی سے اختلاف کون کر سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو حقوق نسواں کے ابتدائی ایام کی جد و جہد سے منسلک آزادی کے سلسلے سے وابستہ ہے۔ اگرچہ اس ایجنڈے کو محتاط طریقے سے مخفی رکھا گیا ہے، لیکن اس کا اصل مقصد نوجوان مسلمان لڑکیوں میں نقاب نہ اوڑھنے پر خوف و ہراس پھیلانا ہے۔ اس بات کا ثبوت کیوبیک میں 2007 میں تائیکوانڈو کے مقابلے کے دوران سامنے آنے والا بدنام تنازعہ ہے۔ ٹورنامنٹ کے آغاز پر
مونٹریال مسجد کے مسلم کمیونٹی سینٹر کی حمایت یافتہ نوجوان مسلمان لڑکیوں کی ٹیم نے ہیلمٹ کے نیچے حجاب پہننے کی اجازت ملنے تک کھیلنے سے انکار کر دیا۔ منتظمین کا موقف تھا کہ کھیل کے قواعد و ضوابط مروجہ ہیلمٹ کے سوا کچھ اور پہننے کی اجازت نہیں دیتے۔ چونکہ ہیلمٹ حجاب سے زیادہ بالوں کو ڈھانپتا ہے، چنانچہ حجاب کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ یہ فیصلہ سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے بھی کیا گیا ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ تائیکوانڈو ایک مارشل آرٹ ہے جس میں کک مارنا اور اٹھا کر پھینکنا شامل ہے۔ خدشہ ہے کہ اس عمل کے دوران حجاب اتر سکتا ہے۔ ان نوجوان لڑکیوں کے والدین، کوچ اور مسجد انتظامیہ نے بچیوں کی ٹورنامنٹ میں شرکت سے انکار کر دیا۔ 8 سے 12 سال کی بچیوں پر مشتمل یہ ٹیم اس فیصلے کے بعد گھروں کو واپس چلی گئی۔ ٹیم کی ایک رکن بسان منظور نے رپورٹروں کو بتایا کہ مجھے بہت افسوس ہوا کیونکہ ہم نے بہت محنت کی تھی، ہمیں بیکار وجوہات کی بنیاد پر دستبردار کرایا گیا۔ اینڈ کوٹ۔ اگلے روز یہ خبر کینیڈا کے تمام اخبارات کے صفحہ اول کی زینت بنی۔ اسلام پسندوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس واقعے سے انہیں ایک اور موقع مل گیا کہ وہ عدم تحفظ کا شکار مسلمان نوجوان نسل میں یہ پراپیگنڈا کر سکیں کہ کینیڈا بہر صورت ایک مسلمان دشمن ملک ہے اور یہ کہ مسلمان نوجوانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جو بات تمام اخبارات میں شائع نہیں ہوئی وہ یہ حقیقت ہے کہ شریعہ کی سخت ترین تشریح میں بھی نابالغ مسلمان لڑکیوں پر سر ڈھانپنے کی پابندی ہے ہی نہیں، جبکہ یہاں 8 سالہ بچی کو زبردستی حجاب اوڑھنے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ لیکن کسی ایک رپورٹر یا کالم نگار کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ والدین اور مسجد کو چیلنج کرنے کی جرت کریں۔ مسلم کینیڈین کانگریس اس مسئلے پر آگے بڑھی اور ایک بیان جاری کیا جس میں اس بات پر تشویش اور مایوسی کا اظہار کیا گیا کہ اسلام پسند حجاب کو ایک بار پھر کینیڈا میں اپنا ایجنڈا آگے بڑھانے کے لیے بطور سیاسی ہتھیار استعمال کر رہے ہیں۔ بیان میں کہا گیا، ہیلمٹ حجاب کے متبادل کے طور پر کافی تھے، حالانکہ قرآنی احکامات کی سخت ترین تشریح میں بھی کم سن بچیوں کے حجاب کی پابندی نہیں۔ اس کے باوجود والدین نے اس معاملے کو مسلمانوں کی شناخت کا سیاسی رنگ دے دیا۔ اینڈ کوٹ۔ اس سٹوری میں حقائق مسخ کرنے کا ایک اور پہلو تھا۔ اسے بھی اخبارات نے رپورٹ نہیں کیا۔ جس مسجد کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ مونٹریال میں حزب اللہ نواز سرگرمیوں کا گڑھ ہے، تاہم یہ پہلو اس سٹوری سے متعلق نہیں۔ جو بات سرے سے گول کر دی گئی وہ اس مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے نوجوان لڑکیوں کو دی گئی تنبیہ تھی کہ اگر انہوں نے نقاب نہ پہنے تو انہیں جنسی زیادتی کا نشانہ بننا پڑ سکتا ہے۔ ویب سائٹ پر دیے گئے پیغام میں مسجد نے خبردار کیا کہ اگر نوجوان لڑکیوں نے حجاب اتارے تو اس کا نتیجہ حرام کے بچوں کی پیدائش کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ کوئی بھی شخص ایک 10 سالہ بچی کو ممکنہ ریپ کی وارننگ سے پیدا ہونے والے صدمے کا صرف تصور ہی کر سکتا ہے۔ کیا یہی وہ چوائس ہے جس کا اسلام پسند ڈھنڈورا پیٹتے ہیں؟ مونٹریال مسجد کی ویب سائٹ پر حجاب پہننے کے فوائد کی جو فہرست دی گئی ہے اس میں یہ بھی شامل ہے کہ مردوں کی پرہوس نظروں سے خود کو بچانا۔ مسجد نے حجاب نہ پہننے کے مضمرات کی بھی فہرست دی ہے جس میں لکھا ہے کہ طلاق، زنا، زیادتی، حرامی بچوں کی پیدائش، ذہنی تناؤ، عدم تحفظ اور شوہروں کے ذہن میں شکوک و شبہات اور نتیجتاً خانگی بدمزگی نوجوان افراد کو ہوس اور غیر اخلاقی راستے کی طرف مائل کرنے کی شہ دینا۔ اینڈ کوٹ۔ گویا کہ ریپ اور حرامی بچوں کی پیدائش کے خوف کے خطرات کا اظہار کافی نہیں تھا کہ ان 10 سال یا اس سے کم عمر کی بچیوں کو بتایا گیا کہ تم نے اگر پردہ نہ کیا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گی۔ ویب سائٹ کہتی ہے کہ حجاب ہٹا کر آپ اپنے عقیدے کو تباہ کرتی ہیں۔ اسلام کا مطلب ہے تمام افعال میں اللہ کی فرما برداری۔ جو لوگ فرما برداری سے روگردانی کرتے ہیں مسلمان قرار نہیں دیے جا سکتے۔ اینڈ کوٹ۔ لہٰذا حجاب ہٹانے کی بجائے تائیکوانڈو ٹورنامنٹ سے باہر ہونے کے لڑکیوں کے فیصلے پر کم ہی حیرت ہونی چاہیے۔ اور گویا آخرت کے عذاب کی دھمکیاں کافی نہیں تھی کہ مسجد نے کہا کہ لڑکیوں کو حجاب اتارنے کے نتائج معاشرے میں بھی بھگتنا پڑیں گے۔ یہ کہا گیا ہے کہ نوجوان مرد مجرمانہ سرگرمیوں کی طرف راغب ہو سکتے ہیں، قتل اور ڈکیتی تک کے مرتکب ہو سکتے ہیں، اور یہ کہ یوم حشر کو ایسے مردوں کے جرائم کی ذمہ داری بھی ان بے پردہ عورتوں پر ہوگی۔
میں یہاں مسجد کی انٹرنیٹ ویب سائٹ پر دیے گئے پیغام کا ایک حصہ پیش کر رہا ہوں۔ کوٹ: اللہ نے ہماری بہنوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا نہ کرنے کے عالمگیر مضمرات ہو سکتے ہیں۔ یہ انفرادی معاملہ نہیں جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں۔ جو عورت سر عام بے پردہ نکلتی ہے وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے۔ اس کا نتیجہ غیر متوقع واقعات کی صورت میں نکلتا ہے جس سے کئی افراد کو نقصان پہنچتا ہے۔ حجاب پہننے سے روگردانی سے صرف متعلقہ فرد کو نہیں بلکہ لاکھوں دیگر افراد کو نقصان پہنچتا ہے۔ ہماری خواتین کی جسمانی نمائش کئی گھروں کو تباہ کر سکتی ہے۔ زیادتی اور قتل کے لاتعداد واقعات ہو سکتے ہیں جس کے ہم سب ذمہ دار ہوں گے۔ یہاں لاتعداد دلفگار واقعات میں سے ایک کا ذکر کرنا مناسب ہوگا۔ ایک معصوم نوجوان جس نے ایک پرکشش عورت کی تصویر دیکھی فوری طور پر اس کی جسمانی کشش سے متاثر ہو گیا۔ اس کے پاس عورت کو پانے کے لیے دولت تھی، نہ کوئی منصب۔ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اس نے کسی بھی طریقے سے جلد از جلد دولت حاصل کرنے کا سوچا اور چوری کا تہیہ کر لیا۔ آخر کار وہ کئی لوگوں کو لوٹنے اور ایک کو قتل کرنے کے جرم میں جیل جا پہنچا۔ اس شخص کو اس حال میں پہنچانے والی عورت کے علاوہ کس کو مورد الزام ٹھہرایا جائے؟ اگر اس خاتون نے حجاب پہنا ہوتا اور اپنی جسمانی کشش کی نمائش نہ کی ہوتی تو ان جرائم کا ارتکاب نہ ہوتا۔ اینڈ کوٹ۔ بدقسمتی سے اس تصور کہ خواتین جنسی زیادتی کی خود ذمہ دار ہوتی ہیں کو نہ صرف اسلام پسندوں بلکہ بنیاد پرست خواتین تنظیموں میں بھی وسیع پذیرائی ملی ہے۔ یہ سادہ لوح خواتین یہ مانتی ہیں کہ مردوں کی طرف سے کوئی بھی جنسی زیادتی ان کی اپنی ہی غلطی ہوتی ہے، نہ کہ یہ زیادتی کرنے والے کی جارحیت ہوتی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ کینیڈا، امریکہ اور یورپ میں حقوق نسواں کے لیے کام آنے والے گروپ اسلام پسندوں کے اس گمراہ کن تاثر کو قبول کر کے اپنے فرائض سے غفلت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جب تک امریکی فوج عراق پر قابض ہے اور جب تک صدر جارج بش وائٹ ہاؤس پر قابض ہیں، حقوق نسواں کے گروپ مونٹریال کی مسجد اسٹیبلشمنٹ جیسے لیڈروں کو غیر مزاحیہ طور پر کثیر الثقافتی کے نام پر کھلی چھوٹ دیں گے، اور کثیر الثقافت یعنی ملٹی کلچرلزم کا یہ فلسفہ جو بہت بعد میں آیا کو جذبہ مطلق کے ساتھ اپنا لیا گیا۔ مسلم خواتین مسلم غیرت کی محافظ کے طور پر۔ یہ ہفتہ 1 ستمبر 2007 کی نصف شب کے بعد کی بات ہے۔ 24 سالہ مسلمان خاتون کارلٹن یونیورسٹی آٹوا کی کیمسٹری کی لیبارٹری میں تنہا کام کر رہی تھی۔ وہ کچھ گھنٹوں سے اکیلی تھی کہ اچانک اس نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ جیسے ہی اس نے مڑ کر دیکھا، اس نے ایک گنجا اور چوڑے شانوں والا سفید فام شخص دیکھا۔ اس کا قد تقریباً 5 فٹ 8 انچ تھا اور اس کے ہاتھ میں پلاسٹک کا ایک بیگ تھا۔ دونوں نے آپس میں چند جملوں کا تبادلہ کیا تو خاتون نے محسوس کیا کہ اس شخص نے شراب پی ہوئی ہے۔ 20 کے پیٹے میں کلین شیو شخص روانی سے انگریزی بول رہا تھا اور لیبر ڈے ویکنڈ پر اس کے ذہن میں معلوم نہیں کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ خاتون کو خطرے کا احساس ہوتا، نیلی شرٹ پہنے شخص نے اسے دبوچ لیا۔ خاتون نے مزاحمت کی لیکن وہ اس خوں آشام درندے کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس شخص نے خاتون کا جبڑا توڑ ڈالا اور کندھا اکھاڑ دیا۔ حملہ آور نے خاتون پر جنسی حملہ کرنے اور اس کے کپڑے اتارنے سے پہلے اسے بے ہوش کر دیا۔ اخباروں نے لکھا کہ جب اس طالبہ کو ہسپتال لایا گیا تو وہ صدمے کی حالت میں تھی اور اس کے حواس مختل تھے۔ وہ نوجوان مسلم خاتون جسمانی زخموں کے ساتھ دہشت ناک صدمے کی حالت میں تھی، اور جو زخم اس کی روح پر لگے وہ شاید پھر کبھی مندمل نہ ہو سکے۔ لیکن اس واقعے کے بعد جو کچھ رونما ہوا وہ اس حقیقی بوجھ کی نشاندہی کرتا ہے جو مسلمان مردوں اور اسلامی معاشرے نے مسلمان خواتین کی پشت پر لاد رکھا ہے۔ جنسی حملے کے 4 روز بعد طلباء نے آٹوا ہسپتال میں نگہداشت پر مامور نرس کرسٹائن پیکر کو بتایا کہ اس پر اگرچہ جنسی حملہ کیا گیا تاہم زیادتی یعنی ریپ نہیں کی گئی۔ ذرائع کے مطابق اس لڑکی نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ اگر جنسی زیادتی کی بات کی تردید نہ کی گئی تو غلط خبروں سے اس کا مستقبل تباہ ہو سکتا ہے۔ یہ نوجوان خاتون جو اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کا کہنا تھا
کہ وہ اس الزام کی وضاحت اس لیے کرنا چاہتی ہے تاکہ غیر شادی شدہ مسلمان خاتون ہونے کے ناطے درپیش مسائل سے بچ سکے۔ اس نے کہا کہ اسلامی ممالک میں جنسی زیادتی کا نشانہ بننے والی خواتین کو مستقبل کے شوہروں کی جانب سے ناپاک سمجھا جاتا ہے۔ بعد ازاں اس متاثرہ طالبہ نے، یہ پچھلے پیرے میں یہ حضرت کاتب نے اس کو طلبہ لکھا ہوا تھا، ہم چونکہ 100 صفحے سے آگے بڑھ چکے ہیں، اب کھلا کھاؤ اور ننگا نہاؤ والا کھاتا کھلا ہوا ہے، کیونکہ میرے خیال میں ان کو پتہ ہے کہ کوئی 100 صفحے کے بعد تو کسی کتاب کو پڑھتا نہیں ہے، تو جو دل میں آئے اور منہ میں آئے اس کو بک دو۔ تو آگے چلتے ہیں۔ بعد ازاں اس متاثرہ طالبہ نے میڈیا کو بتایا کہ اس کے آبائی کلچر میں لڑکی کا کنوارا ہونا از حد ضروری ہے، اور اگر اچانک سب لوگ اس کی طرف گھور کر کہیں کہ تم کنواری نہیں، تو وہ بحیثیت بیوی احترام کھو دے گی۔ نرس کرسٹائن بیکر نے غیر معمولی انداز میں ایک بیان میں کہا کہ اس لڑکی کے جسم میں دخول کے کوئی نشانات نہیں، اور اس لڑکی کے نزدیک یہ امتیازی علامات ظاہر کرنا ضروری ہے۔ اینڈ کو یہ واقعہ تمام تر معیارات کے حوالے سے اشتعال انگیز تھا۔ جنسی حملے کا نشانہ بننے والی لڑکی ایسے وضاحتیں کر رہی تھی جیسے مجرم حملہ آور نہیں، بلکہ وہ خود تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ صرف اسلامی ممالک میں زیادتی کا شکار ہونے والی خواتین کو مجرم نہیں سمجھا جاتا، اس قسم کی سوچ کینیڈا کی مسلم کمیونٹی کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ آخر خواتین کو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے نام پر لگا دھبا صاف کریں؟ آٹوا کے مسلمانوں کے رد عمل سے آشکار ہوا کہ یہ قدامت پسند اور بنیاد پرست حلقوں کا بھی نظریہ ہے۔ آٹوا مسلم ایسوسی ایشن کے صدر کے کلمات ملاحظہ فرمائیں۔ انہوں نے کہا کہ میں خاتون کی طرف سے اپنی صفائی پیش کرنے کے فیصلے کا حامی ہوں۔ خاتون کی صفائی؟ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، اسے صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسوسی ایشن کے صدر ممتاز اختر کا ایک اور فقرہ بھی قابل غور ہے جو کمیونٹی کے ذہنی رجحان کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی کے بارے میں فیصلہ صادر کرنے والے کون ہوتے ہیں، بالخصوص جب کہ ایک شخص بے گناہ ہو۔ اینڈ کو اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہوتی تو کیا وہ معصوم نہیں ہوتی؟ جہاں مغربی معاشرے کو صنفی مساوات کو صحیح معنوں میں رائج کرنے کے دعوے سے پہلے طویل عرصہ لگا، وہاں کوئی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ گزشتہ ایک صدی میں ہم نے زبردست پیش رفت کی ہے، اور خواتین کو اب مردوں کا اثاثہ یا ذریعہ گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ اچھا، یہاں پہ کاتب نے صنفی مساوات کو منفی مساوات لکھا ہوا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ بدقسمتی سے اس مذہب کے ماننے والے جس نے خواتین کو جائیداد اور طلاق کا حق دیا، ایسا کرنے میں ناکام رہے۔ صرف چند ہی بہادر افراد نے حرم اور کثرت ازواج کے اداروں پر تنقید کی۔ یہ دونوں شعبے منفی برابری اور اس کے مقاصد سے متصادم ہیں۔ اس الو کے پٹھے نے اس کو دوبارہ صنفی کو منفی لکھا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ برقع، حجاب اور مسجد میں نماز کی صفوں میں خواتین کو ساتھ نہ کھڑا کرنے سے انکار بھی اسی نوعیت کی چیزیں ہیں۔ جب ایک نوجوان کینیڈین خاتون پر جنسی حملہ کیا گیا تو وہ دو قسم کے حملوں کا نشانہ بنی۔ ایک تو جنسی حملہ، ملزم پکڑا جائے گا اور کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ تاہم دوسرا جرم جس کے تحت اس خاتون کو ناکردہ گناہ کے احساس جرم میں مبتلا کیا گیا کہ کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ اس کے ذمہ دار دراصل وہ امام اور شیخ حضرات ہیں جنہوں نے یہ گمراہ کن کہانیاں گھڑی ہیں کہ تمام گناہوں کی ذمہ دار عورت ہوتی ہے۔ اکتوبر 2006 میں لبنانی نژاد آسٹریلوی امام اور ملک کے ممتاز عالم نے اس وقت یہ کہہ کر اشتعال پھیلا دیا کہ ایسی خواتین جو اس کے خیال میں مناسب لباس نہیں پہنتی، وہ اپنے ننگے گوشت سے خود ہی حملوں کی دعوت دیتی ہیں۔ آسٹریلیا کے نام نہاد مفتی اعظم شیخ تاج الدین الہلالی نے ایسی خواتین کی مذمت کی جو جان بوجھ کر مٹک مٹک کر چلتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں اور نقاب نہیں پہنتی۔ اینڈ کو یہ تصور کہ ریپ کی ذمہ دار خواتین ہیں انتہائی لغو ہے، لیکن شیخ ہلالی صاحب نے یہ بات رمضان کے دوران ایک خطبہ دیتے ہوئے کہی، لیکن اس واعظ میں موجود ایک بھی سامع نے امام سے احتجاج کیا، نہ اس کے موقف کو چیلنج کرنے کی زحمت کی۔ بعد ازاں اگرچہ امام نے اپنے ریمارکس پر معذرت کر لی، لیکن اس کی معذرت سے
مسلم علماء کے خواتین سے متعلق منفی رویے کی عکاسی ہوتی ہے۔ امام نے رپورٹروں سے کہا کہ میرا مقصد صرف خواتین کے احترام کا تحفظ کرنا تھا۔ وعظ کے دوران الہلالی نے کہا تھا، اگر تم گلیوں، باغات، پارک یا گھر کے پچھواڑے اپنا ننگا گوشت لے کر جاؤ گی اور بلیاں اسے کھانے کو آ جائیں تو قصور کس کا ہوگا، بلیوں کا یا ننگے گوشت کا؟ مسئلہ ننگا گوشت ہے۔ اگر خاتون اپنے کمرے یا گھر میں یا پھر نقاب میں رہے تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ اینڈ کوٹ۔ الہلالی نے یہ بھی کہا، خواتین ایسا ہتھیار ہیں جنہیں شیطان مردوں کو قابو کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اگر آسٹریلیا کے شیخ الہلالی کی خواتین کو مردوں کے خلاف شیطانی ہتھیار قرار دیتے ہیں تو وہ دراصل قرآن کی مخصوص گمراہ کن انداز میں تشریح کی طویل تاریخ پر انحصار کر رہے ہوتے ہیں۔ خواتین کو محض جنسی چیز سمجھنے کی تشریحات صرف قرون اولیٰ کے سکالروں کا کام نہیں، بلکہ 20ویں صدی کے اسلام پسند تحریک کے معاصر علماء بھی اس میں شریک ہیں۔ ان علماء میں ابو العلا مودودی بھی شامل ہیں، جنہوں نے مصری تنظیم اخوان المسلمین کے ساتھ قریبی اشتراک کیا۔ مودودی کی تحریروں کو شمالی امریکہ اور یورپ کے اسلامی مراکز اور مساجد میں بڑے پیمانے پر پڑھا اور سچ سمجھا جاتا ہے۔ ویسے یہاں یہ کہتا چلوں کہ بنگلہ دیش میں مودودی صاحب کی تحریریں جو ہے نا وہ بین ہو چکی ہیں۔ مودودی نے میدان جنگ میں پکڑے جانے والی غیر مسلم خواتین سے زیادتی کو جائز قرار دینے کا عندیہ دیا، لیکن ابھی تک محض خواتین نے کھڑے ہو کر اس نظریے کی مذمت کی ہے جو خواتین سے جبری زنا کی مذہبی منظوری فراہم کرتا ہے۔ تو پھر بنگلہ دیش میں جنگ کے دوران پاکستانی فوجیوں کی بنگالی خواتین سے زیادتی پر کم ہی حیرت بھی ہوتی، کیونکہ علماء نے ان مسلمان عورتوں کے غیر مسلم دشمن ہونے کا فتویٰ جاری کیا تھا۔ اس نظریے سے سوڈان کی جنگجوئی ملیشیا کو مخالف دارفوری خواتین سے زیادتی کا مذہبی لائسنس ملتا ہے، حالانکہ یہ ان کی اپنی ہم مذہب مسلمان بہنیں ہیں۔ قرآن کی ایک آیت پر مودودی کی تفسیر اسلام پسندوں کی ان آزادیوں کی مظہر ہے جو وہ مسلمان فوجیوں کو جنسی غلام اور جنسی استحصال بنانے کے جو طرز کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ مودودی نے اپنی تفسیر میں غیر ملکی قیدی خواتین سے زیادتی کی اجازت ڈھکے چھپے الفاظ میں دی ہے۔ قرآن کی 4 سورت کی آیت 24 یہ کہتی ہے کہ کوٹ، اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں مگر وہ جو اسیر ہو کر لونڈیوں کے طور پر تمہارے قبضے میں آ جائیں۔ یہ حکم خدا نے تم کو لکھ دیا ہے اور ان محرکات کے سوا اور عورتیں تم کو حلال ہیں۔ محرکات نہیں، محرمات۔ اس طرح مال خرچ کر کے ان سے نکاح کرو، بشرطے کہ نکاح سے مقصود عفت قائم رکھنا ہو، نہ شہوت رانی۔ تو جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو ان کا مہر جو مقرر کیا ہوا ہو ادا کرو، اور اگر مقرر کرنے کے بعد آپس کی رضامندی سے مہر میں کمی بیشی کر لو تو تم پر گناہ نہیں، بے شک خدا سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اینڈ کوٹ۔ اب دیکھیں مودودی صاحب اس آیت کو کس طرح لیتے ہیں۔ اس آیت کی بنا پر وہ جنسی غلامی اور خواتین کو ایک قابل فروخت جنس یعنی کموڈٹی کی طرح کا سلوک کرنے کی آزادی کو ادارہ جاتی شکل دیتے ہیں۔ یہاں حضرت کاتب صاحب نے قابل فروخت جنس کو قابل فرد جنت جنس لکھا ہوا ہے۔ چونکہ ہم یہاں صفحہ 374 پر پہنچ چکے ہیں تو اس وقت ان بدبخت نہ کاتب کو کوئی فکر ہے اور نہ ہی پروف ریڈر کو کوئی فکر ہے۔ ان کو پتہ ہے کسی نے یہاں تک نہیں آنا، تو جو ان کے دماغ میں آتا ہے اب وہ بکتے جا رہے ہیں۔ اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ اس کا ریکارڈ رہے کہ یہ کس طرح کے لوگ تھے، ان کی یہ کمٹمنٹ تھی علم کے ساتھ۔ تف ہے تم پر۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ آگے اب ہر پیراگراف میں غلطیاں ہیں، ہر پیراگراف میں۔ آگے چلیں۔ کوٹ، ایسی خواتین جنہیں دوران جنگ قیدی بنایا گیا کو گا لکھا ہوا ہے جبکہ ان کے کافر شوہر دارالحرب میں پیچھے رہ گئے ہوں، آپ پر جنسی فعل کے لیے حلال ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی ایسی عورتیں دارالحرب سے دارالاسلام میں داخل ہو جاتی ہیں تو ان کا سابق شوہروں سے نکاح منسوخ ہو جاتا ہے۔ آپ ایسی عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کا ان پر اختیار ہے تو آپ ان کے ساتھ جنسی تعلقات بھی قائم کر سکتے ہیں۔ یہ مودودی صاحب کی کوٹ ہے ان کی تفہیم سے۔ تاہم
اگر میاں بیوی دونوں جنگی قیدی بن جائیں تو اس صورت میں علماء کی رائے متضاد ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ایسے غیر مسلم مرد اور عورت کا نکاح برقرار رہتا ہے، جبکہ امام مالک اور امام شافعی کہتے ہیں کہ سابق نکاح برقرار نہیں رہتا۔ اگرچہ جنگی قیدی بنائی گئی کنیزوں کے ساتھ جنسی تعلق استوار کرنے کے موقع سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں لوگوں کے اذہان میں کئی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، لہٰذا درج ذیل اصولوں کو نہایت احتیاط سے ذہن نشین کرنا چاہیے۔ 1. کسی سپاہی کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ ایک قیدی عورت سے پکڑے جانے کے فوراً بعد جنسی تعلق قائم کر لے۔ اسلامی قانون کے تحت ایسی عورت کو پہلے حکومت کے حوالے کیا جائے، جو پہلے انہیں آزاد کرنے، اس کے بدلے تاوان مانگنے یا پھر مسلمان قیدیوں کے بدلے میں اسے واپس کرے گا یعنی کرنے کا حق دے، اور اگر حکومت مناسب سمجھے تو غیر مسلمان عورتوں کو مسلمان سپاہیوں میں کنیزوں کے طور پر تقسیم کر سکتی ہے۔ بہرحال ایک سپاہی اس عورت سے صرف اسی صورت میں تعلق رکھ سکتا ہے جب حکومت باضابطہ طور پر اس کے حوالے کرے۔ نمبر 2، عورت کو اپنے قبضے میں لینے کے بعد اس سے حیض کے دوران یا حمل کے خاتمے تک جنسی تعلق قائم نہیں کرنا چاہیے۔ حیض کی موجودگی میں ایسی عورت سے کوئی تعلق حرام ہے۔ 3، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ خواتین جنگی قیدی اہل کتاب ہیں یا نہیں، اس کا مذہب چاہے کچھ بھی ہو، سپاہی اپنے قبضے میں آنے کے بعد ایسی خاتون سے جنسی تعلق قائم کرنے کا پورا حق رکھتا ہے۔ اینڈ کو اسی تفسیر میں کسی جگہ پر مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ کوٹ حکومت کی طرف سے جو مرد یا عورت غلام عطا کیے جاتے ہیں ان کے حقوق کسی بھی دیگر جائیداد کی طرح قابل استعمال ہیں۔ اینڈ کو بدقسمتی سے 2007 یعنی اس کتاب کی تحریر کے وقت تک قرآنی تفسیر صرف مردوں نے کی ہے۔ کسی خاتون کی طرف سے ترجمے اور تفسیر لکھنے کے خیال کی اسلام پسندوں نے ہمیشہ مزاحمت کی ہے۔ مثال کے طور پر لیلا بختیار کے ترجمے پر جو کسی خاتون کا پہلا ترجمہ تھا، رد عمل سامنے رکھیں۔ اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ ISNA انڈیاناپولس کی کینیڈا میں شاخ کے جنرل سیکرٹری محمد اشرف نے اخبار ٹورانٹو اسٹار کو بتایا کہ وہ سبلائم آف قرآن یعنی قرآن کی فضیلت کے نسخے ISNA کے بک سٹوروں پر فروخت کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے بک سٹور اس قسم کے ترجمے کی اجازت نہیں دیں گے، بلکہ میں تو اس پر پابندی لگانے کا سوچ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں اعتراض اس بات پر نہیں کہ لیلا بختیار ایک عورت ہیں، بلکہ انہوں نے کسی ایسے ادارے میں تربیت حاصل نہیں کی جو اسلامی دنیا میں تسلیم شدہ ہو۔ اس کے لیے انہوں نے سعودی عرب کی مدینہ یونیورسٹی کا حوالہ دیا، لیکن یہ حضرات اخبار کو بادی نظر میں یہ بتانے سے قاصر رہے کہ اس یونیورسٹی کا جو وہابی نظریے کا عالمی مرکز ہے میں خواتین کو تسلیم کرنا تو درکنار، انہیں وہاں داخلے تک کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ یہ عورت دوست ترجمہ زیادہ دیر نہیں چلے گا اور جلد قطار سے باہر ہو جائے گا۔ اینڈ کو لیلا بختیار نے قرآن کے ترجمے میں ایسی کون سی بات کی ہے کہ اسے ISNA کے بک سٹوروں پر مستوجب سزا ٹھہرایا گیا؟ ان کا اسلام پسندوں کی نظر میں قصور اتنا ہے کہ وہ جیسا کہ اسلام پسند سمجھتے ہیں یہ تسلیم نہیں کرتی کہ قرآن بیوی کو سزا دینے کی اجازت دیتا ہے۔ لیلا کو قرآن کے انگریزی ترجمے میں 7 سال لگے اور وہ اسے ایک عورت کے نقطۂ نظر سے کیا گیا ترجمہ قرار دیتی ہیں۔ انہوں نے 90,000 الفاظ کا ترجمہ کیا، لیکن اس میں سے اعتراض صرف ایک آیت سورہ 4 آیت 34 پر ہے، جس کو متنازع قرار دے کر سخت تنقید کا ہدف بنایا گیا۔ یہ خواتین کے موضوع پر ہے جس میں نافرمان بیوی سے سلوک کی بات کی گئی ہے۔ مردوں کے کیے گئے تمام ترجمے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ مرد ایسی عورت کو پیٹنے کا حق رکھتا ہے، تاہم لیلا بختیار نے انکشاف کیا کہ آیت کا جو حقیقی مفہوم ہے وہ مسلمان اسکالر مسلمانوں کو بتانا نہیں چاہتے کہ یہ وہ بات نہیں جو دراصل قرآن فرماتا ہے۔ لیلا بختیار نے ٹورانٹو اسٹار کو بتایا کہ کوٹ ترجمہ کرتے ہوئے جب میں اس سورت تک پہنچی تو مجھے نہایت محتاط طریقے سے اسے دیکھنا پڑا۔ عربی میں جو لفظ ادرب ہے اور جس کا ماہرین ادب اور اسلام پسند ترجمہ مارنا کرتے ہیں، اس کے دراصل 26 معنی ہو سکتے ہیں۔ وہ میں سمجھتی ہوں کہ قرآن ایسے حالات میں مرد کو دور جانے یا چھوڑنے کا حکم دیتا ہے، مارنے کا نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ لیلا بختیار کو بیوی کو مارنے کی صدیوں سے رائج مذہبی اجازت اور عورتوں سے حقارت آمیز سلوک کے خلاف کھڑے ہونے کی قیمت ادا کرنا پڑی۔ ISNA جو کینیڈا میں شرعی قانون کے نفاذ کی علم بردار ہے کہ زیر اہتمام کئی مدارس چل رہے ہیں اور انہیں سعودی عرب سے فنڈز ملتے ہیں، اس تنظیم نے اپنے بک سٹوروں پر اس قرآنی نسخے کی فروخت پر پابندی لگا دی۔ حجاب کیا ہے؟
یہ صرف غیر مسلمان نہیں جو پوچھتے ہیں کہ حجاب ہے کیا۔ اکثر غیر مسلم عرب شمالی امریکہ یا یورپ آنے یا پھر مشرق وسطیٰ میں بسلسلہ روزگار منتقل ہونے تک اس لفظ یا اس کے اطلاق سے آشنا نہیں ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش کے انتہائی قدامت پسند علاقوں میں بھی 1970 کے عشرے کے تیل کے عروج کے زمانے سے پہلے خواتین کے سر پر ہر بال کو لپیٹنے کا کہیں ذکر نہیں ملتا۔ دوپٹہ اور ساڑھی پلو کو نماز کے وقت یا بڑوں کے سامنے سر پر ڈھیلے ڈھالے انداز میں لے لیا جاتا تھا۔ صومالیہ اور سب سہارا کے افریقی مسلمان ملکوں میں تو سرے سے حجاب کی اصطلاح موجود ہی نہیں تھی، بلکہ سر کو خوبصورت انداز میں سجایا جاتا تھا اور یہ امر مذہبی فریضے کی بجائے فیشن کے طور پر کیا جاتا تھا۔ آج حجاب کا احیاء دراصل اسلامی بنیاد پرستی اور مسلم خواتین کی مغرب کی شناخت سے ہٹ کر منفرد نظر آنے کی خواہش دونوں کا شاخسانہ معلوم ہوتا ہے۔ جنوبی ایشیا کے دوپٹے کی جگہ پر مشرق وسطیٰ کے حجاب کی روایت کی نقل کرتے ہوئے خواتین یہ اشارہ کرتی ہیں کہ مسئلہ دراصل بال چھپانے کا نہیں، بلکہ راسخ العقیدہ مسلمان کے طور پر اپنی شناخت کرانے کا ہے، جیسا کہ کبھی ہندوستانی شناخت کی ممانعت کی جاتی تھی۔ تو پھر حقیقتاً حجاب کیا ہے؟ میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ سر ڈھانپنا اسلامی سماجی روایت اور خواتین کے ورثے کا اہم حصہ ہے۔ ایک مسلمان عورت کو حجاب اوڑھنے کا حق ملنا چاہیے، لیکن اسلام پسند اسے ایک قدم آگے لے گئے ہیں، ایک بہت بڑے قدم کے طور پر، اور کہتے ہیں کہ حجاب لازمی روایت ہے، اور یہ کہ حجاب نہ پہننے والی خواتین سرے سے مسلمان ہی نہیں۔ حجاب دراصل مذہبی فریضے سے زیادہ سیاسی معاملہ بن چکا ہے۔ جو بات اسلام پسند ماننے کو تیار نہیں وہ یہ ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں خواتین کا پردہ کرنا 7ویں صدی میں ایران اور بازنطائن کی فتح تک مسلمانوں کے لباس کا حصہ نہیں تھا۔ تاہم مفتوحہ تہذیبوں کے ساتھ ادغام کے بعد سر ڈھانپنے اور پردے کو اسلامی روایت کا مناسب اظہار سمجھا جانے لگا۔ چونکہ کسی ملازمت پیشہ خاتون کے لیے برقع اوڑھنا ناقابل عمل تھا، جبکہ کسی برقع پوش کو اونچی کلاس کا فرد سمجھا جاتا تھا کہ اس کا شوہر اتنا امیر ہے کہ یہ عورت فارغ البال رہتی ہے۔ امریکی ریاست کنٹکی کی یونیورسٹی آف لوزویلی کے پروفیسر اور اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے صدر ابراہیم بی سید لکھتے ہیں کہ حجاب کے لغوی معنی ہے پردہ، پارٹیشن اور علیحدگی یعنی سیپریشن۔ ابراہیم سید کے مطابق جب قبل از اسلام عرب جنگ پر جاتے تھے تو خواتین جنگجو مردوں کو رخصت کرتے ہوئے اپنی چھاتیاں ننگی کر لیتی تھیں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے یا وہ جنگ میں جواں مردی دکھائیں۔ یہ رسم اسلام کے ظہور کے بعد اس وقت تبدیل ہوئی جب حضرت محمد پر ایک قرآنی وحی نازل ہوئی کہ خواتین اپنی چھاتیاں خمر سے ڈھانپ کر رکھیں۔ یہ کپڑا عرب عورتیں سر ڈھانپنے کے لیے استعمال کرتی تھیں۔ پولینڈ کے محترم اسلامی اسکالر محمد اسد اسی قرآنی آیت 24.31 کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کوٹ اسم خمار جن کی جمع خمور ہے وہ کپڑا تھا جسے قبل از اسلام اور اسلام کے ظہور کے بعد عرب عورتیں روایتی طور پر سر ڈھانپنے کے لیے استعمال کرتی تھیں۔ اکثر قدیم مبصرین کے مطابق یہ کپڑا قبل از اسلام زمانوں میں کم و بیش ایک زیور کے طور پر پہنا جاتا تھا اور خاتون کی پشت پر ڈھیلے ڈھالے انداز میں پڑا رہتا تھا۔ اس وقت کے مروجہ فیشن کے تحت خواتین کی قمیض کا بالائی حصہ کافی کھلا ہوتا تھا اور چھاتیاں ننگی چھوڑ دی جاتی تھیں۔ لہٰذا چھاتیوں کو خمر سے ڈھانپنے کا مطلب ضروری نہیں کہ دوسرے معنوں یعنی سر ڈھانپنے میں لیا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ واضح کرنا تھا کہ خاتون کی چھاتیاں اس کے جسم کے ان حصوں میں شامل نہیں جنہیں عیاں کرنا شائستگی ہے، لہٰذا اسے ظاہر نہیں کیا جانا چاہیے۔ اینڈ کوٹ۔ قرآن واضح طور پر یہ نہیں فرماتا کہ خواتین کو نقاب اوڑھنا چاہیے یا انہیں مردوں کی دنیا سے الگ تھلگ رکھا جائے، بلکہ اس کے برعکس قرآن خواتین کے معاشرے میں بھرپور کردار پر زور دیتا ہے۔ لبنانی اسکالر ناظرہ زین الدین کہتی ہیں کہ خواتین کا خود پر قابو پانا سر سے پاؤں تک مفید ہونے سے بہتر اخلاقی معیار ہے۔ اپنی کتاب الصفور والحجاب میں وہ ثابت کرتی ہیں کہ حجاب پہننا مسلم خواتین کا اسلامی فریضہ نہیں۔ وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ حجاب کو زبردستی مسلط کر کے معاشرہ اپنی ہی روایات اور رسوم کا قیدی بن جاتا ہے۔ خواتین کو نقاب پر مجبور کر کے مرد اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ انہیں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں پر شک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرد اپنی قریب ترین اور عزیز ترین عورتوں پر بھی شک کریں۔
یہ کہنا مشکل ہے کہ سر ڈھانپنا اور برقع پہننا کب اسلامی قانون کا حصہ بنا۔ جو بات ہمیں معلوم ہے وہ یہ ہے کہ وہ قوانین جو شریعت کے طور پر ابھرے 8ویں اور 9ویں صدی کے دوران تیار ہوئے، جب بغداد کے عباسی خلفاء اسلامی سلطنت پر حکمرانی کر رہے تھے۔ پروفیسر ابراہیم سید کے بقول کوٹ اسلام کے وکیل فقہا اینڈ کوٹ نے ایک مذہبی ماحول میں اسلامی قوانین اور اخلاقیات کے قواعد کی تشکیل کا از خود فریضہ سنبھال لیا۔ یہی وہ فقہا تھے جنہوں نے خواتین کے لباس سے متعلق قرآنی قوانین کی بتدریج مطلقاً اور دو ٹوک انداز میں تشریح کر ڈالی، جس میں انہوں نے اپنے انداز سے اس دور اور علاقے کی رسوم اور ثقافت کی عکاسی کی۔ مراکش کی ماہر سماجیات اور حقوق نسواں کی علمبردار فاطمہ مرینسی اپنی کتاب پردہ اور مرد اشرافیہ اسلام میں حقوق نسواں کی ایک نسوانی تشریح میں لکھتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآنی تعلیمات کی مردوں کی اسی اشرافیہ نے اپنی مرضی کی تشریح کی، جن کا اقتدار صرف مذہب کے ذریعے جائز قرار دیا جا سکتا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ مردوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے احادیث گھڑی گئیں اور خواتین کے اسلامی معاشرے میں بھرپور کردار سے انکار کیا گیا۔ فاطمہ مرنیسی نے خواتین کو الگ تھلگ کرنے کے قدیم نظریے کو ہدف تنقید بنایا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ مقصد مقدس کتابوں کی مرضی سے توڑ مروڑ کر حاصل کیا گیا۔ مسلم معاشروں میں اقتدار کی روایات کی ساختیاتی خصوصیات اینڈ کوٹ۔ کینیڈا میں حقوق نسواں کی رہنما فرزانہ حسن، اسلام، خواتین اور آج کے چیلنج کی مصنفہ، ایسے اسلام پسندوں کی بھرپور ناقد رہی ہیں جو حجاب کو مسلمان خواتین کے لباس کا لازمی حصہ قرار دیتے ہیں۔ اپنی رائے کا اظہار کرنے پر انہیں قتل کی دھمکیاں دی گئیں اور اسلام کا دشمن، مرتد اور موت کا حقدار قرار دیا گیا۔ حجاب کے معنی پر بحث کرتے ہوئے وہ لکھتی ہیں کہ جب حجاب کا ذکر ہوتا ہے تو اس سے زیادہ تر قرآن کی مراد انکساری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ حجاب ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے۔ قرآن نے جس انکساری کی ہدایت کی ہے اس کا افعال یا وضع کی انکساری سے کم ہی تعلق ہے اینڈ کوٹ۔ ایک جگہ پر وہ لکھتی ہیں کہ کوٹ قرآن خواتین کے مخصوص لباس کے حوالے سے خاموش ہے، ماں سوائے اس موقع پر جہاں اس نے خواتین کو اپنا سینہ خمر سے ڈھانپنے کا مشورہ دیا ہے۔ یہ کپڑا قدیم دور کی روایت کی حوصلہ شکنی کے لیے تھا، جب خواتین چھاتیوں کی نمائش کرنے والے کپڑے کبھی کبھی پہنتی تھیں اینڈ کو۔ اگر خدا یہ چاہتا کہ خواتین اپنے سروں اور بالوں کو ڈھانپ کر رکھیں تو اس نے قرآن میں دو ٹوک انداز میں اس کا حکم کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ کون اسے یہ قرآنی وحی نازل فرمانے سے روک سکتا تھا کہ مسلمان خواتین اپنے سر ڈھانپ کر رکھیں؟ لیکن خدا نے ایسا نہیں کیا۔ چھاتی کے لیے عربی میں لفظ جیب ہے، جس کا ذکر آیت 24:31 میں ملتا ہے، لیکن سر کے لیے عربی لفظ راس یا بال شعر اس آیت کا حصہ نہیں۔ اس آیت کا حکم بالکل واضح ہے کہ اپنا سینہ یا چھاتی ڈھانپ کر رکھو۔ لیکن قدیم دور کے علماء کی چال اور معاصر مبصرین جو ان سکالروں سے اختلاف نہیں کرنا چاہتے کی بزدلی کے باعث مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن نے سر اور بال ڈھانپنے کا درس دیا ہے۔ ایتھکا کالج میں سیاسیات کی پروفیسر اسما برلاس کا بھی یہ نقطہ نظر ہے کہ حجاب مسلم خواتین کے ڈریس کوڈ کا لازمی حصہ نہیں ہے۔ ان کا خیال ہے کہ قدامت پسند لوگ اس قرآنی آیت کو اس معنی میں پڑھتے ہیں تاکہ مسلمان مردوں کو خواتین کے حجاب سے برقع پہننے تک ہر کام پر مجبور کرنے کا حق مل سکے۔ وہ اس قسم کے پردے کو ان بنیادوں پر جائز قرار دیتے ہیں کہ عورتوں کے جسم شرمگاہیں ہیں جنہیں دیکھنے والا جنسی اشتعال میں آ سکتا ہے، لہٰذا مسلمان مردوں کی نظروں کو بچانے کے لیے خواتین کا جسم ڈھانپنا ضروری ہے۔ اسما برلاس کہتی ہیں کہ خواتین سے متعلق ان تمام تصورات کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اس کے باوجود قدامت پسند مسلمان بدستور ان سے چمٹے ہوئے ہیں۔ فاطمہ مرنیسی قرآن میں لفظ حجاب کے ایک اور معنی کی بھی نشاندہی کرتی ہیں۔ اس سے مراد وہ پردہ ہے جو خدا کو مردوں سے چھپا دیتا ہے، یعنی ایسے افراد خدا کو پہچاننے کی صلاحیت سے محروم ہوتے ہیں۔ قرآن کے ایک اور حوالے کے طور پر فاطمہ کہتی ہیں کہ حجاب دراصل ایسی چیز ہے جو انسانی عقل و شعور کمزور کر دیتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ بعض اوقات لفظ حجاب کے معنی نہایت منفی اہمیت کے بھی نکلتے ہیں۔
ٹورانٹو کے ایک بک سٹور پر نمایاں جگہ آویزاں پیپر بیگ پہ چیختی چنگھاڑتی جلی سرخی لکھی تھی: جہنم میں جانے کی مستحق عورتیں۔ یہ کتاب، جو برطانوی لائبریریوں اور مساجد میں بھی عام دستیاب ہے، میں ایسی خواتین کی فہرست ہے جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گی۔ ان میں: 1، ایسی عورت جو ہر کسی سے اپنے شوہر کی برائیاں کرتی ہے۔ 2، ایسی عورت جو بناؤ سنگھار کرتی ہے۔ 3، ایسی عورت جو مردوں کی نقل کرتی ہو، جسم پر نشانات یعنی ٹیٹوز کندہ کرواتی ہو، بال کٹواتی ہو اور وضع تبدیل کرتی ہو۔ متعصب ناصر کی طرف سے یہ کتاب کوئی الگ تھلگ کوشش نہیں، بلکہ بڑھتے ہوئے رجحان کا حصہ ہے۔ فاطمہ مرنیسی لکھتی ہیں کہ خواتین اسلام اور پردے کے موضوع پر قدیم دور میں لکھی گئی کتابوں کے نئے ایڈیشن ایسے مذہبی عناصر بڑے پیمانے پر شائع کر رہے ہیں جو ان کے بقول اسلام کے مستقبل سے پریشان ہیں۔ ایسی کتابوں کے پیش لفظ میں لکھا ہوتا ہے کہ ان کی اشاعت کا مقصد کوٹ مسلمان معاشرے کو تبدیلی کے عمل سے لاحق خطرے سے بچانا ہے، اینڈ کوٹ۔ وہ لکھتی ہیں کہ ایسے وقت میں جب عام عرب اشاعتی صنعت سکتے کی حالت میں ہے، یہ بات جان کر حیرت ہوتی ہے کہ پرانی کتابوں کے انتہائی پرکشش اور قیمتی نئے ایڈیشن نہایت کم قیمتوں پر دستیاب ہیں۔ انہوں نے اس ضمن میں بالخصوص قرون اولیٰ کی تصنیف کی کتاب احکام النساء کا ذکر کیا ہے، جس کے مصنف 13ویں صدی کے اسکالر ابن الجوزی ہیں، اور یہ ایڈیشن مصر میں شائع کیا گیا ہے، یعنی 700 سال پرانی کتاب ہے۔ پروفیسر اسما برلاس، آمنہ فردود، سوشیالوجسٹ فاطمہ مرنیسی، سماجی کارکن فرزانہ حسن اور راحیلہ رضا، جنہوں نے کینیڈا میں پہلی بار مسلمان خواتین کی نماز کی امامت کی، جیسی خواتین اگرچہ بہادر ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں طاقتور اسلام پسند اسلامسٹ اشرافیہ سفارا ہے۔ ان کے علاوہ دو دیگر خواتین، جن میں دی ٹربل ود اسلام ٹوڈے کی مصنفہ ارشاد مانجی اور اسٹینڈنگ ان مکہ کی مصنفہ اسرا نعمانی بھی شامل ہیں، نے بھی اسلام پسند اسٹیبلشمنٹ کو زبردست انداز میں للکارا ہے۔ لیکن ان کے مقدمے کے میرٹ پر مباحثہ کرنے کی بجائے دونوں کو توجہ کی بھوکی اور مغرب کے سامنے معذرت خواہی کرنے والی خواتین کہہ کر مسترد کر دیا گیا ہے۔ دیگر مسلمان مصنفین اس موضوع پر اتنے محتاط انداز میں لکھتے ہیں کہ انہیں حجاب پہننے والی خواتین کے خلاف جارحیت نہ سمجھ لیا جائے۔ اگرچہ انہوں نے بعض چبھتے ہوئے سوال اٹھائے ہیں جو خود شناسی میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں، تاہم انہوں نے ان سوالات کا جواب دینے سے گریز کیا ہے۔ اس کی ایک مثال سید عثمان شیر کی کتاب ریلیجن، گاڈ اینڈ اسلام ہے۔ پاکستان کے ریٹائرڈ سول سرونٹ جو اب کینیڈا میں مقیم ہیں لکھتے ہیں: کوٹ، کیا اب خواتین کو کپڑے کے ٹکڑے یا مسلمان ہونے کی شناخت کی وجہ سے زیادتی سے بچایا جا سکتا ہے؟ کیا مسلمان پرانے وقتوں کے مکہ اور مدینہ کی تاریک گلیوں میں رہ رہے ہیں کہ انہیں اپنے تحفظ کے لیے ایسی تدابیر کی ضرورت ہے؟ کیا باہر گھومنے کے لیے تجویز کیا جانے والا برقع اس وقت بھی ضروری ہے جب خواتین کسی عمارت کے اندر اپنے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کے پاس ہوتی ہیں؟ کیا کسی خاتون کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ محض آنکھیں چھوڑ کر سر سے پاؤں تک خود کو ڈھانپ کر رکھے؟ اینڈ کوٹ۔ حجاب کے تنازع کا تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ یہ صرف مرد نہیں بلکہ انتہائی قدامت پسند خواتین بھی ہیں جو سر ڈھانپنے یا پردہ کرنے کو فریضے کے طور پر فروغ دینے میں پیش ہیں۔ حجاب کا دفاع کرنا گویا اسلام کا دفاع کرنے کے مترادف سمجھا جا رہا ہے، جیسے دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہوں۔ لیکن دفاع کرنے والے یہ وضاحت نہیں کر سکتے کہ سر ڈھانپنے کے جس عمل کو وہ جائز قرار دیتے ہیں، اس کی جڑیں مصر کی اخوان المسلمین کے پیروکاروں اور فلسطین میں کیوں ہیں، اور بنگلہ دیش اور صومالیہ میں سر کو کیوں نہیں ڈھانپا جاتا۔ شاید ایسی نوجوان خواتین جانتی ہیں کہ جس چیز سے وہ سر ڈھانپتی ہیں وہ مذہبی نہیں، سیاسی علامت ہے۔ انہیں کہنا چاہیے کہ میں مغربی روایات کو مسترد کرتی ہوں، اور ایسا کرتے ہوئے میں اپنے ورثے، والدہ اور دادی اور اخوان المسلمین کے لیے کام کرنے والوں کی نقالی کو بھی مسترد کرتی ہوں، اینڈ کو۔ خواتین حجاب کیوں پہن رہی ہیں؟ اس حقیقت میں کوئی شبہ نہیں کہ تاریخی اور مذہبی دونوں حوالوں سے کافی شواہد موجود ہیں کہ سر ڈھانپنا مسلمان خواتین پر واجب نہیں۔ تاہم یہ حقیقت ہے کہ حجاب پہننے کے خبط کا زیادہ ابال مڈل کلاس کی عورتوں میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر مسلمان خواتین اس مشغلے کو کیوں اختیار کر رہی ہیں جبکہ قرآن ان کو ایسا کوئی حکم نہیں دیتا؟
سن 2003 میں کینیڈین کونسل آف مسلم ویمن نے کینیڈا میں حجاب کے بڑھتے رجحان سے متعلق ایشو کے منظم جائزے کے لیے علم الانسان یعنی اینتھروپولوجی، مطالعہ اسلام اور سوشیالوجی کے شعبوں سے وابستہ ماہرین کو مدعو کیا۔ ریم مشال، جو اس وقت ٹورانٹو یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کی طالبہ تھیں، ان اسکالروں میں شامل تھیں جنہوں نے ان وجوہات کا احاطہ کیا کہ خواتین حجاب کو قبول یا مسترد کیوں کرتی ہیں۔ اس کے نتائج سے شاید یہ پتہ چل سکے کہ آخر کئی خواتین حجاب پہننے پر کیوں مصر ہیں، حالانکہ ایسا کرنا لازم نہیں۔ ریم مشال لکھتی ہیں کہ جب خواتین سے یہ پوچھا گیا کہ آپ حجاب کے لیے کن عوامل یعنی سورسز سے متاثر ہوئیں، تو خواتین کی ایک بڑی تعداد نے کہا کہ قرآن اور احادیث سے۔ تاہم جب یہ پوچھا گیا کہ آپ وہ ٹیکسٹ یعنی آیت یا حدیث بتائیں جس میں حجاب پہننے کو لازم قرار دیا گیا ہے، تو وہ جواب دینے سے زیادہ معذور نظر آئیں۔ اپنے مشاہدات پر تبصرہ کرتے ہوئے مشال لکھتی ہیں کہ احتجاج سے قطع نظر ہمارے سروے کے دوران خواتین ان قرآنی آیات کے گول مول ترجمے کا حوالہ دیتی ہیں جن میں حجاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں میں ایسی حجابی خواتین کے اسلامی قرآنی حوالوں سے متعلق ریمارکس بیان کر رہی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، لیکن پتہ نہیں وہ آیات کون سی ہیں جن کی ہر کوئی بات کر رہا ہے۔ آپ کسی عالم سے پوچھ لیں۔ مشال نے اخذ کیا ہے کہ جن خواتین سے رابطہ کیا گیا تھا انہیں اسلامی ٹیکسٹ کا بہت کم علم تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان خواتین کو مذہبی علم بنیادی طور پر زبانی ذرائع یا خاندانی اور مسجد کے فلٹر شدہ مذہبی عقیدے کے توسط سے ملا۔ ریم مشال کی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ کینیڈا کی مساجد مسلمان خواتین کے لیے حجاب کو آئیڈیل قرار دینے کی ترویج کر رہے ہیں۔ مساجد کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ ایسی مسلم خواتین جو حجاب نہیں پہنتی بے شرم ہیں یا ان کا ایمان کمزور ہے۔ بدقسمتی سے خواتین نے اس عقیدے کو مرکزی حیثیت دے کر اسے تعلیمی اداروں اور قومی اسلامی تنظیموں تک پہنچا دیا ہے۔ اس حوالے سے مشال نے لکھا ہے کہ کوٹ جو پیغام ہمارے سروے میں شامل خواتین نے دیا ہے، جس کی مساجد کی طرف سے تشہیر کی جا رہی ہے اور قومی اور کیمپس کی تنظیموں میں بھی اس کی علامات ملتی ہیں، اور ان تنظیموں کی اکثریت پہلے ہی حجاب کی حامی ہے۔ ایڈمنٹن کی ایک عورت نے ہفتہ آگاہی اسلام کے دوران اپنے کیمپس میں یہ بتایا کہ ہمارے مسلم کیمپس کی ایسوسی ایشن کی خواتین کو مرد طلباء نے خبردار کیا کہ جو عورت حجاب نہیں اوڑھے گی اسے معلوماتی ڈیسک پر خوش آمدید نہیں کیا جائے گا۔ اینڈ کو یہ تو پنجاب یونیورسٹی کے جماعتیوں کی یاد تازہ کروا دی ایڈمنٹن یونیورسٹی والوں نے۔ ایک اور خاتون نے حجاب سے متعلق اپنی فیملی کے دباؤ کا ذکر کرتے ہوئے مشال کو بتایا کہ کوٹ میرے والد نے کہا کہ تم اگر حجاب نہیں کرو گی تو میں گریجویشن کی تقریب میں شرکت کے لیے نہیں آؤں گا۔ اینڈ کوٹ۔ اس موقع پر انسان سر کھجاتے ہوئے حیران ہوتا ہے کہ کس طرح کئی مسلمان حجاب کو اسلام کا بنیادی ستون سمجھتے ہیں۔ ایک باپ کو کس نے رضامند کیا کہ وہ اپنی بیٹی کی گریجویشن کی تقریب میں محض اس لیے شرکت نہیں کرے گا کیونکہ اس کا سر ڈھکا ہوا نہیں؟ اور ایسی خاتون کے بارے میں کیا کہے گا جو ویلفیئر فراڈ کی مجرم قرار دی گئی تھی اور اس نے پولیس کے خلاف اس الزام کے تحت دیوانی دعویٰ کر دیا کہ اسے حراست کے دوران حجاب اتارنے کو کہا گیا؟ کیلیفورنیا کے علاقے سینتا اینا کی سہیر حاطب سے ملی ہے۔ حاطب اور اس کے شوہر کو سن 2006 میں ویلفیئر فراڈ کے الزام میں 3 سال قید کی سزا، پروبیشن اور 30 ایام کی کمیونٹی سروس کی سزا سنائی گئی۔ اپنے فراڈیے پن پر شرمسار ہونے کی بجائے سہیر حاطب نے اخبار لاس اینجلس ٹائمز کو بتایا کہ جب جیل حکام نے مسلسل 8 گھنٹے تک مجھے سکارف اتارنے کو کہا تو اس سے مجھے انتہائی ذہنی اور جذباتی اذیت پہنچی۔ اینڈ کو اس نے اخبار کو بتایا کہ حجاب فرض ہے۔ اینڈ کو اور اس کے بغیر یہ امر خفت کا باعث ہے کہ ایک عورت ننگے سر اور ننگی گردن کے ساتھ عدالت اور جیل میں نامحرم مردوں کے سامنے کھڑی ہو۔ بظاہر اس خاتون کو اس وقت اسلامی تعلیمات کا ذرا خیال نہ آیا جب وہ ویلفیئر فراڈ کی مرتکب ہو رہی تھی۔ اس نے یہ بھی انکشاف کیا کہ لبنان میں رہتے ہوئے اس نے اپنا سر کبھی نہیں ڈھانپا تھا، لیکن امریکہ آمد کے بعد اس نے یہ گناہ ترک کر دیا۔ اوپر بیان کیا گیا واقعہ اسلام پسندوں کی کم سامنے آنے والی اصلیت بیان کرتا ہے۔ ایک بات جو اس پوری کہانی میں نہیں بتائی گئی کہ فانی عناصر یعنی کانگریس اور پارلیمنٹ کے تیار کردہ قوانین کو
اکثر اسلام پسند مسلمانوں پر نافذ العمل ہی نہیں سمجھتے۔ چنانچہ فراڈ کرتے ہوئے کیلیفورنیا کے قوانین کی خلاف ورزی کوئی برا واقعہ نہیں سمجھا گیا، لیکن جب معاملہ حجاب کا آتا ہے تو یہ ایک اور ہی کہانی ہے، کیونکہ کئی خواتین غلطی سے یہ سمجھتی ہیں اور مردوں کی طرف سے انہیں یہی بتایا جاتا ہے کہ خدا ہی نے سر ڈھانپنے کا قانون تحریر فرمایا۔ حجاب بطور چوائس۔ پھر ایک اور دلیل یہ دی جاتی ہے کہ حجاب اپنی مرضی یعنی چوائس کا معاملہ ہے۔ یقیناً کوئی بھی کسی عورت کے حجاب اوڑھنے کے حق سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن حجاب کے حقوق نسواں کے غیر مسلم حامی جو دلائل دیتے ہیں وہ بے جان ہیں۔ وہی مسلمان عورتیں جو حجاب پہننے کی چوائس کا حق مانگتی ہیں، اس حق کے تحت اپنی ان بہنوں کی چوائس سے انکار کرتی ہیں جو حجاب نہیں اوڑھنا چاہتی۔ مجھے اس دوہرے معیار کا مشاہدہ 1999 میں اس وقت ہوا جب میں نے مسلم کرونیکل ٹی وی شو کے لیے مرو کواکجی کا انٹرویو کیا۔ وہ ترک نژاد امریکی اسلام پسند ہیں جو ترکی کی پارلیمنٹ کی رکن منتخب ہوئیں، لیکن ان کے بقول انہیں حلف اٹھانے سے اس لیے روک دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے حجاب اتارنے سے انکار کر دیا تھا۔ دوسری طرف ترکی کی حکومت کا موقف ہے کہ کواکجی کو اس لیے روکا گیا کیونکہ وہ امریکی شہری ہیں۔ انٹرویو کے دوران میں نے ان سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے پوچھا کہ اگر آپ ترک پارلیمنٹ سے حجاب پہننے والی رکن خواتین پر پابندی ختم کرنے کا مطالبہ کرتی ہیں تو کیا آپ یہ مطالبہ بھی کریں گی کہ ایرانی پارلیمنٹ ایسی خواتین پر رکنیت کی پابندی نہ لگائے جو حجاب پہننے سے انکار کرتی ہیں؟ ان کے جواب سے میں ششدر رہ گیا۔ انہوں نے ایرانی پارلیمنٹ کی طرف سے حجاب لازمی قرار دینے کے فیصلے کا دفاع کیا اور کہا کہ ایسی ایرانی خواتین جو حجاب نہیں اوڑھتیں کو ایرانی قانون کا احترام کرنا چاہیے۔ ان کا موقف انتہائی مضحکہ خیز تھا اور ایک لمحے کے لیے میں گنگ رہ گیا۔ جب میں ان کے دوہرے معیار کی نشاندہی کی تو انہوں نے تھوڑی سی خفت ظاہر کی، لیکن اپنے اس موقف پر سختی سے قائم رہیں کہ ایران میں حجاب پہننے کے قانون پر عمل ہونا چاہیے۔ اس معاملے میں مرو کواکجی تنہا نہیں، دوہرے معیار کا اسلام پسند خواتین میں بڑے پیمانے پر مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ کینیڈا کی ایک سرد صبح میں نے ہفتہ 17 جنوری 2004 کو تقریباً 100 خواتین کے مظاہرے میں شرکت کی جو فرانس میں حجاب پر پابندی کے خلاف احتجاج کر رہی تھیں۔ اگرچہ میں سر ڈھانپنے کو لازمی اسلامی لباس قرار دینے کا مخالف ہوں، لیکن میں خواتین کے حجاب پہننے کے حق کا مکمل حامی ہوں۔ کچھ لوگ اسے تضاد سمجھتے ہیں، لیکن میں ایسا نہیں سمجھتا۔ مذہبی دیو مالاؤں کو بے نقاب یا اس کی مخالفت کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں حجاب پر قانوناً پابندی سے اتفاق کروں۔ دیو مالاؤں کو کیوں کر غیر قانونی قرار دیا جا سکتا ہے؟ نعرے لگاتی نوجوان حجابی خواتین اور ان کے برادر فرانسیسی قونصل خانے کے باہر پلے کارڈ اٹھائے سردی سے کپ کپا رہے تھے۔ تاہم اپنے ساتھی مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مارچ کرتے ہوئے میں یہ سوچ رہا تھا کہ فرانسیسی اقدام کے خلاف ہمارا رد عمل عالمگیر اصولوں کی بنیاد نہیں۔ ممکن ہے کہ فرانسیسی قانون اگر نسل پرستی پر مبنی نہیں تو احمقانہ ہو، لیکن ہمارا غصہ غیر مسلموں کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے کہ وہ مسلمانوں پر دوہرے معیار کا الزام لگائیں۔ تو بھئی آپ پھر اس مظاہرے میں گئے کیوں؟ آگے چلتے ہیں۔ اگر کینیڈا کے مسلمان یہ محسوس کرتے ہیں کہ حکومتوں کو اس بات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے کہ شہریوں کو کیا پہننا چاہیے اور کیا نہیں، تو ہمیں اس اصول کو صرف فرانس نہیں، تمام حکومتوں پر لاگو کرنا چاہیے۔ اگر مسلمان حجاب کے خلاف فرانسیسی قانون کو جارحانہ تصور کرتے ہیں تو پھر سعودی اور ایرانی قوانین کی بھی مذمت ہونی چاہیے، کیونکہ ان کا قانون بھی خواتین کو چوائس کے حق سے محروم کرتا ہے۔ اور اگر فرانسیسی قانون سکولوں میں حجاب پہننے کی ممانعت کرتا ہے تو سعودی اور ایرانی قوانین خواتین کو حجاب کے بغیر باہر پھرنے سے روکتے ہیں۔ سعودی قانون کے اطلاق کی انتہائی گھناؤنی مثال یہ ہے کہ سن 2002 میں اسکول کی 15 بچیاں محض اس وجہ سے زندہ جل گئیں کہ انہیں مارچ 2002 میں مکہ میں اپنے جلتے ہوئے اسکول سے نام نہاد مناسب اسلامی لباس نہ پہننے پر بھاگنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ اس وقت فرانسیسی قونصل خانے کے باہر احتجاج کرنے والی حجابی مسلمان عورتیں کہاں تھیں، اور انہوں نے سعودی عرب اور ایران کے حجابی قوانین کو کیوں نہ للکارا؟ انہوں نے سعودی عرب اور ایرانی قونصل خانوں کے باہر احتجاج کی زحمت کیوں نہ کی؟ مسلمانوں کا یہ قہر صرف فرانس پر کیوں ٹوٹ رہا ہے؟ محض اس لیے
کہ سعودی عرب اور ایران مسلمان ملک ہیں جو فرضی اسلامی ریاست کی عملی تفسیر ہونے کے دعوے دار ہیں؟ اس سرد صبح کو فرانسیسی قونصلیٹ کے باہر میں نے کئی افراد سے پوچھا تھا کہ کیا آپ اسی نوعیت کا احتجاج سعودی عرب اور ایران کے خلاف بھی کریں گے؟ اگرچہ بعض شرکاء نے میری ذہنی منطق سے اتفاق کیا، لیکن کئی دیگر نے میرے سوالات کا خالی نظروں سے جواب دیا یا پھر سرے سے اس موضوع پر گفتگو کرنے سے انکار کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ سعودی عرب اور ایران میں مسلمان خواتین کی حالت زار ان مسائل سے کہیں زیادہ بدتر ہے جو ان کی بہنوں کو فرانس میں درپیش ہیں۔ اس کے باوجود نوجوان خواتین مسلمان مظاہرین مسلمان ملکوں میں ہونے والے جبر کی طرف سے آنکھیں بند کر کے اطمینان محسوس کر رہی ہیں۔ ان کی طرف سے ایسے دوہرے معیار کا اظہار انتہائی مایوس کن ہے۔ ٹورانٹو کی ایک حجابی طالبہ سے گفتگو کے دوران میں نے اسے فرانسیسی مصنفہ مونا نائم کا کچھ عرصے قبل اخبار لمونڈ میں لکھا گیا آرٹیکل دکھایا۔ یہ مضمون ایک 13 سالہ سعودی لڑکی سے متعلق تھا جس نے سوال کیا تھا کہ میں لڑکی کیوں پیدا ہوئی؟ یہ ملک مردوں کا ہے اور کاش میں بھی مرد ہوتی۔ اینڈ کوٹ۔ لمونڈ کی نامہ نگار نے لکھا کہ جہاں کئی سعودی عورتیں رضاکارانہ طور پر حجاب اوڑھتی ہیں، وہاں کئی دیگر اسے ناقابل برداشت سمجھتی ہیں کیونکہ یہ ناپسندیدہ پابندی انہیں طعن و کرہن ماننا پڑتی ہے، جس کے تحت جسم کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی ننگا نہیں رکھا جا سکتا۔ اس طرح خواتین بدوضع سایہ بن کر رہ جاتی ہیں۔ میں نے ٹورانٹو کی اس حجابی طالبہ سے پوچھا کہ وہ اپنی سعودی بہن کے بارے میں کیا کہے گی۔ اس کا جواب وہی تجاہل عارفانہ تھا جس کا کئی اسلام پسند مجھ سے پہلے ہی اظہار کر چکے ہیں۔ یہ محض فرانس کا پروپیگنڈا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ لمونڈ ایک صہیونی اخبار ہے، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا اور نعرے لگانے کے لیے جمع لوگوں کی طرف چلی گئی۔ فرانسیسی قونصلیٹ کے باہر مظاہروں کے ایام میں انٹرنیٹ پر نمایاں بحث چھڑ گئی کہ کیا سعودی اور فرانسیسی قوانین دونوں ان دلائل میں شامل ہیں، یعنی شہریوں کے لباس میں حکومتی مداخلت کا معاملہ۔ کینیڈا کی نیشنل ایکشن کمیٹی برائے خواتین کی سابق سربراہ جوڈی ریبک، جو ان دنوں ایلبرسن یونیورسٹی ٹورانٹو میں پروفیسر ہیں، نے مظاہروں کی حمایت کی، لیکن ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سعودی عرب پر تنقید کیے بغیر صرف فرانس کے خلاف مظاہروں سے غلط پیغام ملے گا۔ انہوں نے لکھا کہ کوٹ، اسی طرح کی تشویش کا اظہار مجھ سے مشرق وسطیٰ نے بھی کیا ہے۔ اگر ہم فرانس میں رہ رہے ہوتے تو یہ الگ بات تھی، لیکن چونکہ ہم ایک بیرونی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، اس لیے میرے خیال میں ہمیں دونوں طرف کے مسئلے کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں ہم اگر ایسی غیر ملکی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں جو خواتین کو حجاب نہ پہننے پر مجبور کرتی ہے، تو ہمیں ایسی حکومتوں کے خلاف بھی احتجاج کرنا چاہیے جو عورتوں کو زبردستی حجاب پہننے پر مجبور کرتی ہیں۔ اینڈ کو جوڈی ریبک مزید کہتی ہیں کہ فرانس میں نسل پرستی اور اسلاموفوبیا ہے، جبکہ یہ سعودی عرب میں بنیاد پرستی اور صنف پرستی یعنی سیکسزم ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک اچھا موقع ہے کہ ہم ثابت کریں کہ ہم دنیا میں کسی بھی جگہ پر جبر سے نجات کے حامی ہیں۔ اینڈ کوٹ۔ مسلم خواتین جو حجاب کی وکالت کرتی ہیں کو دل سے جوڈی ایبک کی بات پر کان دھرنے چاہیے۔ عالمگیریت کے اصول کے اطلاق میں ناکامی نے مسلمانوں کی ساکھ کو سخت نقصان پہنچایا ہے۔ جب ہم مسلمان یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہمارے حقوق کا احترام کریں، تو ہم میں یہ حوصلہ اور دیانتداری بھی ہونی چاہیے کہ اپنی کمیونٹی کے اندر جبر کا اعتراف کریں اور اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ تاہم اسلام پسندوں کے نزدیک انسانی حقوق کی بنیاد منطق، عقلی دلائل اور تمام انسانوں کی برابری پر استوار نہیں۔ جب وہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو اس سے ان کی مراد قدیم دور کی حقارت ہوتی ہے جسے گمراہ کن طور پر الوہی وحی سے جوڑ دیا گیا ہے۔ کوئی بھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ یہ رویے اس ریاست میں کیسے ہوں گے جو اسلام پسندوں کی نگرانی میں چل رہی ہوگی۔ ہمیں صرف ایران اور سعودی عرب میں خواتین کی حالت زار دیکھنی چاہیے۔ یہ دونوں اسلامی ریاست کا متبادل نمونہ ہیں، ایک شیعہ اور دوسری سنی، جو آپس میں دست و گریبان ہیں لیکن اس بات پر متحد ہیں کہ عورتوں کو مذہبی طور پر مردوں کا فرما بردار بنایا گیا ہے۔ موسیقی پر پابندی۔ اسلام پسندوں کی سر ڈھانپنے سے متعلق جارحیت کے مماثل صرف ان کی طرف سے موسیقی کی مذمت ہے۔
اس کا ثبوت سن 2004 کے موسم گرما کے واقعے سے ملتا ہے، جب شکاگو میں قائم اسلام پسند بک سٹور ساؤنڈ ویژن، جو مودودی کی کتب فروخت کرتا ہے اور اس کے سعودی عرب سے قریبی روابط ہیں، نے اعلان کیا کہ وہ ٹورانٹو میں ایک مسلم میلہ منعقد کرے گا۔ یہ ظاہری طور پر آرٹ اور کلچر کا فیسٹیول تھا، جہاں مسلمان نوجوان اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ تاہم ابھی کال فار ٹیلنٹ کا نوٹس دیا ہی گیا ہوگا کہ یہ واضح ہو گیا کہ یہ اسلام پسندوں کی کلچر کی آڑ میں اپنا پیغام پھیلانے کی ایک اور کوشش ہوگی، بجائے اس کے کہ وہ کھل کر یہ کہتے کہ کسی خاتون گلوکارہ کو شرکت کی اجازت نہیں۔ منتظمین نے ڈھکے چھپے الفاظ میں گائیڈ لائن جاری کی کہ مرد آواز میں ہی پرفارمنس دی جا سکتی ہے، جس سے لوگوں نے حیرت زدہ انداز میں سوچا کہ کیا مردانہ آواز اٹھانے والے ہیجڑوں کو بھی شرکت کی اجازت ہوگی؟ اور گویا کہ اسلام پسند فطرت کے حوالے سے پیغام واضح نہیں ہو سکا تھا کہ اس گائیڈ لائن میں بالکل واضح تنبیہ کی گئی کہ تمام آرٹ ورک شریعت کی طے کردہ حدود کے اندر رہ کر جمع کرایا جائے گا۔ منتظمین نے یہ بھی واضح کیا کہ فیسٹیول میں موسیقی کے کسی آلے کی اجازت نہیں، اور صرف اونٹ کے چمڑے سے بنا ہوا دف، وہ بھی اگر ضروری ہوا تو بجانے کی اجازت ہوگی۔ یہ وضاحت کرنے کے لیے شریعت سے عبارت آرٹ سے کیا مراد ہے، منتظمین نے ایک فٹ نوٹ میں کہا کہ ہاتھ سے تیار کی گئی کوئی تصویر نہیں شامل ہوگی، البتہ خاکہ بعض صورتوں میں قابل قبول ہوگا۔ فوٹوگراف کی اجازت اسی صورت میں ہوگی اگر اس کے اجزاء شریعت سے ہم آہنگ ہوں گے۔ اینڈ کو چند لوگوں نے ہی اس نفیس پرنٹ میں دفن خواتین کی شرکت کی ممانعت کی شرط پر غور کیا ہوگا۔ بعد ازاں کئی مسلم آرٹسٹوں کو پتہ چلا کہ کئی انٹریاں کوئی وجہ بتائے بغیر مسترد کر دی گئی ہیں۔ ٹورانٹو کی ایک آرٹسٹ آسمہ ارشد، جس کی ملٹی میڈیا اشیاء رائل اونٹاریو میوزیم میں نمائش کے لیے لگی تھیں، بھی اس فیسٹیول میں اپنا کام دکھانا چاہتی تھیں، لیکن اس نے اخبار گلوب اینڈ میل کو بتایا کہ وہ ایسا اس لیے نہ کر سکی کیونکہ وہ اسلامی کلچر کی تنگ نظر تعریف اور اشکال والے آرٹ ورک، ستار، گٹار میوزک، حتیٰ کہ تال تک بجانے کی ممانعت کے باعث الجھن محسوس کر رہی تھی۔ پابندیوں پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے 2 بچوں کی ماں آسمہ نے کہا کہ غیر اسلامی مواد در حقیقت کون سا ہے؟ یہ لوگ اسے مسلم فیسٹ کیوں قرار دیتے ہیں جبکہ ان کی اسلام کی تشریح انتہائی تنگ نظر ہے؟ اینڈ کو جو بات بالخصوص تکلیف دہ تھی وہ یہ تھی کہ مسلم فیسٹ سے میوزک اور خواتین کو باہر رکھنے کی ذمہ داری نوجوان خواتین کو سونپی گئی تھی، اور منتظمین یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ وہ اپنے سیکنڈ کلاس کی حیثیت کا نفاذ کر کے خود کو طاقتور کرنا چاہتے تھے۔ ٹورانٹو کے اسلام پسندوں کے کیلنڈر میں اب مسلم فیسٹ باقاعدگی سے منایا جاتا ہے، لیکن خواتین کی عدم شرکت کی شرط کا خواتین کے ذریعے نفاذ کسی نے چیلنج نہیں کیا۔ سن 2005 کے مسلم فیسٹ میں گریمی ایوارڈ یافتہ لاس اینجلس کی مسلمان سنگر زریانی اینی زونی ورلڈ نے بھی فیسٹیول کی طرف سے صاف جواب موصول ہوا۔ اس گلوکارہ نے گلوب اینڈ میل کو بتایا کہ مجھے محسوس ہوا ہے کہ میرے ساتھ امتیازی سلوک کیا گیا، یعنی ڈسکریمنیشن کی گئی۔ اینی نے مسلم فیسٹ کے منتظمین پر اسلام کی غلط تشریح کا الزام لگایا۔ خواتین کو پرفارمنس سے روکنے کے حوالے سے اس گلوکارہ نے استفسار کیا کہ ایسا قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ زریانی زونی ورلڈ نے گلوب کے رپورٹر کے سامنے انکشاف کیا کہ فیسٹیول کے آرگنائزر ساؤنڈ ویژن شکاگو نے اپنی ویب سائٹ پر میری سی ڈی کی فروخت سے انکار کر دیا ہے، جس پر میں نے انہیں خط لکھ کر شکایت کی۔ آپ مردوں کی بالادستی کی قسم والے اسلام کو فروغ دے رہے ہیں۔ مسرت اور شادمانی کے ہر پہلو پر اسلام پسندوں کی طرف سے مسلسل اور انتھک حملے جاری ہیں، چاہے یہ اسلام آباد میں کرائے پر ویڈیو دینے والے سٹوروں کو آگ لگانے کے واقعات ہوں، یا ٹورانٹو مسلم فیسٹ میں ستار اور گٹار بجانے پر پابندی ہو۔ پیورٹنزم کی یہ قوتیں خوشی کے اظہار کو شیطانی فعل سمجھتی ہیں۔ آج مسلمانوں کے خصوصی اجتماعات میں تالیاں نہ بجانا عام ہو چکا ہے۔ بسا اوقات کوئی نوجوان محفل میں کھڑے ہو کر خوشی کے اظہار کے لیے نعرے لگانا شروع کر دیتا ہے، تکبیر تکبیر، تاکہ تالیاں بجانے والوں کی حوصلہ شکنی کی جا سکے، جس کے بعد نئے اسلامی ثقافتی انقلاب کے ریڈ گارڈ فوراً آپ سے کہیں گے کہ برادر، تالیاں بجانا حرام ہے، اللہ تالی کی آواز سے خوش نہیں ہوتا۔ اینڈ کو اسلام پسندوں کی طرف سے گانے اور آلات موسیقی کی مذمت ناقابل فہم ہے۔
حالانکہ اس بارے میں قرآن میں ایک بھی لفظ موجود نہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ موسیقی پہلے بھی اور اب بھی عرب معاشرے کا لازمی جزو ہے۔ اسلام پسند جو موسیقی اور گانے کو برا سمجھتے ہیں کو 14ویں صدی کے عظیم مسلمان فلاسفر اور ماہر سماجیات ابن خلدون کی بات پر کان دھرنے چاہیے۔ وہ مختلف پیشوں کی درجہ بندی کرتے ہوئے موسیقی اور تصنیف کو معاشرے کا سب سے اعلیٰ شہر قرار دیتا ہے۔ سن 1377 میں لکھی گئی اپنی شاہکار کتاب المقدمہ میں انہوں نے لکھا کہ کسی معاشرے میں موسیقی کی عدم موجودگی اس کے زوال کی علامت ہے۔ انہوں نے لکھا کہ گانے کا ہنر کسی تہذیب کی آخری کامیابی ہوتی ہے، اور جب کسی تہذیب کو شکست و ریغ سے دوچار ہونا ہو تو یہ پہلی چیز ہوتی ہے جو اس معاشرے میں ناپید ہو جاتی ہے۔ اینڈ کوٹ۔ اپنی مسلمان بہنوں سے التجا۔ بازنطینی دور میں بنیادی طور پر امارت کی عکاسی کرنے والا حجاب 21ویں صدی میں سیاسی آلہ بن چکا ہے۔ تمام خواتین زندگی کے کسی حصے میں چاہے سخت برف باری ہو یا بارش اپنا سر ڈھانپتی ہیں۔ ان حالات میں مذہبی رسوم سے قطع نظر ایسا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ عرب کے صحراؤں میں مشرق اور مسلمان دونوں کا سر اور چہرہ ڈھانپنا انتہائی ضروری ہوتا تھا، کیونکہ انہیں ریت کی آندھی اور گھر سے باہر دھوپ سے بچنا ہوتا تھا۔ لیکن جو چیز ایک مخصوص موسمی حالات میں ضروری ہے، مزاحمت کی جدید شکل میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر اسلام پسندوں اور بنیاد پرستوں کی طرف سے حجاب کو جھوٹی پرہیزگاری کی علامت قرار دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ اس باب میں بحث کی گئی ہے کہ اس حوالے سے قرآن میں ایک بھی ایسا حوالہ نہیں جس میں مسلم خواتین کو اپنے بال اور چہرہ چھپانے کا حکم دیا گیا ہو۔ صرف ایک آیت سورہ 24 النور آیت 31 البتہ موجود ہے جو مسلمانوں کے ڈریس کوڈ کی وضاحت کے قریب ہے، اور اس میں خواتین کو اپنا سینہ چھپانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود حالیہ چند اشروں میں اسلام پسندوں اور آرتھوڈاکس مسلمانوں نے خواتین کے سر ڈھانپنے کو مسلمانوں کی شناخت کا لازمی جزو بنا کر پیش کیا ہے۔ یہ سچ ہے کہ اسلامی تاریخ میں بعض خواتین نے اپنی امارت کے اظہار کے لیے حجاب پہننے کا انتخاب کیا، لیکن آج کل کی خواتین اسے بالکل الٹ وجہ سے پہنتی ہیں۔ 75 سالہ مصر کی ممتاز خواتین کے حقوق کی علمبردار نواں السعد عروی نے حال ہی میں کہا کہ نوجوان عورتیں حجاب پہن کر رقص کرتی ہیں، اونچی ایڑی والی جوتی پہنتی ہیں اور لپسٹک لگاتی ہیں، یہ چست جینز پہنتی ہیں جن سے ان کے پیٹ ننگے نظر آتے ہیں۔ حجاب کا اخلاقی اقدار سے کوئی واسطہ نہیں۔ اینڈ کو فیشن سے ہٹ کر بظاہر جدت کی اس علامت کو سیاسی اور مذہبی رنگ دیا جا رہا ہے، جس کے باعث یہ مغرب میں شہری اور مذہبی آزادیوں کی بحث کا غالب حصہ بن چکا ہے۔ حجاب کی کسی بھی صورت میں مخالفت کو اسلامو فوبیا کا شاخسانہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ حجاب سے پہلے سر پر پہننے والا سکارف یعنی خمار عرب خواتین قرآن کے لباس اور سطر پوشی سے متعلق ہدایت سے قبل پہنتی تھیں۔ آیت 24.31 نے اس لباس کو متعارف نہیں کرایا، بلکہ اس کا استعمال بہتر بنایا ہے اور مسلمان خواتین سے کہا ہے کہ اپنی چھاتیوں کو خمار سے ڈھانپ کر رکھو۔ اس حکم سے پہلے پستان، جو اگرچہ زیورات سے چھپے ہوتے تھے، کو ننگا رکھا جاتا تھا۔ لہٰذا حجاب یا خمار کو مذہبی یا سیاسی ایشو میں اس کے پس منظر میں تبدیل کرنا چاہیے۔ ایسی عورتیں جو اس کے استعمال کا غصے سے دفاع کرتی ہیں کہ اسے ناگزیر قرار دینے سے پہلے اس کی تاریخ پر غور کرنا چاہیے۔ اسلام پسندوں نے حجاب کو اسلام کا مرکزی ستون یعنی رکن بنا کر رکھ دیا ہے۔ عجیب بات یہ ہے جو اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن ایسا تقریباً ناممکن ہے کہ حجاب پہننے والی ایک بھی مسلمان عورت نے خمر بھی اوڑھ رکھا ہو۔ اگر یہ خواتین سر ڈھانپنے کے لیے قرآن کی آڑ لیتی ہیں تو پھر خمر کیوں نہیں پہنتی جس کا حکم قرآن میں ہے؟ اسلام پسند حجاب نہ پہننے والی خواتین جو اکثریت میں ہیں کو گناہ گار یا کم درجے کے مسلمان سمجھتے ہیں۔ انہوں نے ایسی خواتین کی اپنی بک سٹالوں پر کتابوں کی فروخت پر پابندی لگا دی ہے جو ان کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں، اور حقوق نسواں کے علمبردار مسلمان خواتین کو مشکوک کردار کی عورتیں قرار دیا جاتا ہے۔ اور اس بلیک میلنگ سے مشابہ افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ یہ مرد نوجوان مسلمان لڑکیوں کو اپنے سیاسی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ کیا خدا نخواستہ خدا کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ 13واں باب ختم ہوا۔